بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام یہ بھی پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان نثار محمد۔ جی ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی صوبے میں ترقی کے سفر کا آغاز کیا اور اپنے منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں مختلف ترقیاتی منصوبے، پروجیکٹس اور اصلاحات کا آغاز کیا۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام اقدامات اور اصلاحات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے۔ صحت انصاف کارڈ ہے کیا چیز، یہ کس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو شنید کریں گے اس پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ریاض تنوری صاحب سے۔ ڈاکٹر ریاض تنوری صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ کب شروع کیا گیا تھا، اور یقیناً آپ لوگوں نے کافی چیلنجز بھی فیس کیے ہوئے ہوں گے، اس چیلنجز کے بارے میں بھی بتائیے۔ صحت انصاف کارڈ، یہ اس کا وہ نام ہے جس سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ صحیح۔ اس پروگرام کے دو اور بھی نام ہیں، ایک ہمارا سرکاری نام ہوتا ہے، اسے ہم سوشل ہیلتھ پروٹیکشن انیشیٹو کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہم نے اس کو ایک برانڈ نیم دیا ہے صحت سہولت کے نام سے۔ صحیح۔ اور یہ جو کارڈ اس میں ہم لوگوں کو ایشو کرتے ہیں اس کا نام ہے صحت انصاف کارڈ، کیونکہ موجودہ جو سیاسی جو سیٹ اپ ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، اس وجہ سے صحت انصاف کارڈ کے نام سے یہ زیادہ سمجھا ہوتا ہے، جانا جاتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام 2015 میں ہم نے شروع کیا تھا، جب اس کا پہلا مرحلہ تھا، اور اس پہلے مرحلے میں ہم نے صوبے کے 4 ضلعوں کو کور کیا تھا، مردان، ملکند، کوہاٹ اور چترال۔ اس وقت اس میں جو ٹوٹل جو خاندان اس میں ہم کور کر رہے تھے وہ 1 لاکھ تھے۔ پروگرام جب چلا تو 3-4 مہینے بعد ہی اس کے اثرات جو ہے واضح ہونا شروع ہوئے، اور موجودہ حکومت کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ ایک اچھی سمت میں جانے والا ایک اچھا پروگرام ہے، پذیرائی ملی اس کو، مزید کو اچھی خاصی پذیرائی ملی۔ تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو پورے صوبے تک جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ صحیح۔ تب اس کے لیے پلاننگ ہوئی، اور اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 2016 کے دسمبر میں ہم نے اس کو لانچ کیا، کچھ مہینوں بعد، مطلب تقریباً 9-10 مہینے بعد۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ دسمبر 2015 میں شروع ہوا تھا، تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تقریباً 2016 کے آخر میں شروع ہوا، اور تب اس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے صوبے تک پھیلایا گیا، اور شروع میں جو 1 لاکھ خاندان اس میں کور ہو رہے تھے، اب دوسرے مرحلے میں اس میں 18 لاکھ خاندانوں کو کور کیا گیا۔ پھر چونکہ پروگرام جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھا چلا، اس کے اچھے خاصے اثرات جو ہے لوگوں کی صحت پہ مرتب ہوئے، تو حکومت نے ایک مرتبہ پھر فیصلہ کیا کہ اس کو مزید جو ہے پھیلایا جائے، اور تب اس پروگرام کا تیسرا مرحلہ جو ہے ابھی حال ہی میں وہ لانچ ہوا، اور اب اس میں مزید جو ہے وہ جو ہے تقریباً 7-8 لاکھ خاندان اس میں مزید کور ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے خیبر پختونخوا کی تقریباً 69% آبادی اس میں کور ہو رہی ہے، اور ٹوٹل جو خاندان اس میں کور ہو رہے ہیں وہ لگ بھگ 25 لاکھ ہیں۔ اور ہمارے خیبر پختونخوا میں ٹوٹل رجسٹر جو خاندان ہیں وہ 36 لاکھ ہیں، تو 36 لاکھ میں سے 25 لاکھ خاندانوں کو ہم اس پروگرام کے ذریعے تھرو جو ہے وہ کارڈ دے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس پروگرام میں مزید بہت کچھ آئے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، 25 لاکھ خاندانوں کا ذکر آپ نے کیا، 11 لاکھ خاندان رہ گئے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کچھ بندوبست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ہیلتھ پروٹیکشن کا پروگرام ہے، صحت کے تحفظ کا ایک پروگرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہوتا، اس پہ کافی زیادہ حکومت کا خرچہ پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں وہ لوگوں کو، تمام لوگوں کی جو آبادی ہوتی ہے، تمام آبادی کو وہ مفت فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ لوگوں کو جو سہولت فراہم کر رہے ہیں وہ ان کی غربت کے معیار کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔
تو اس وقت ہم 69% آبادی کو جو کارڈ دے رہے ہیں وہ آبادی ہے جن کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ 6 سے لے کے 7,000 روپے ہے. یہ بہت غریب لوگ ہیں. ہمارے صوبے میں بہت زیادہ جو ہے آبادی وہ غربت کا شکار ہے. یہ جو باقی ماندہ آبادی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی صحت کی جو سہولیات ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ جو ان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو پوری آبادی کو تو 100% آبادی کو بالکل مفت فراہم کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے ہم تمام آبادی کو کور کر دیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم لوگوں سے کچھ تھوڑا سا اس میں شیئر ان کا اپنا ہو اور کچھ حکومت کا ہو, اور کچھ جو بہت زیادہ حسودہ حال ہیں جیسے آپ ہیں وہ آپ نے تمام پیسے پریمیم کے طور پر دیں, ہم ان کو بھی کور کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کون کون سے علاج اس میں شامل ہے جو یہ صحت انصاف کارڈ آپ لوگوں کو ایشو کرتے ہیں, کون کون سی بیماریوں کا وہ اس میں علاج کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں تقریباً ہر قسم کا علاج لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے. صرف اس میں جو چیز شامل نہیں ہے وہ ہے آؤٹ پیشنٹ OPD جسے کہتے ہیں. لوگ جب اسپتال جاتے ہیں اور وہ جب علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں تو تقریباً ہر طرح کی بیماری اس میں کور ہوتی ہے, اور اس علاج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم سیکنڈری کیئر کہتے ہیں, وہ تمام علاج اور بیماریاں جن کا علاج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے لیول پہ ہو سکتا ہے, وہ تمام اس میں کور ہیں. اس کے لیے بھی ایک پیکج ہے 2,40,000 خاندان کے لیے, اور ایک دوسرا پیکج ہے وہ ٹرشری کیئر کا. وہ تمام بیماریاں جن کا علاج ضلع کے اندر کے اسپتالوں میں ممکن نہیں ہوتا اور اس کے لیے مریضوں کو پشاور میں بڑے اسپتالوں میں آنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمارا ایک پیکج ہے ٹرشری کیئر کا, وہ 3 لاکھ روپے ہے, جس میں کہ دل کی تمام بیماریاں, بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو گئے, کینسر ہو گیا, ہیپیٹائٹس B اور C کا علاج ہو گیا, شوگر کی پیچیدگیاں ہو گئی, اور گردے کی بڑی بڑی بیماریاں ہو گئیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اس میں ہر طرح کا علاج جو ہے وہ ہم لوگوں کو فراہم کرتے ہیں, بشرطیکہ کہ مریض اسپتال میں داخل ہو جائے اس بیماری کے. ڈاکٹر صاحب اسپتال کون کون سے ہے, مطلب تحصیل لیول کے, BHO لیول کے, ڈسٹرکٹ لیول کے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو روایتی جو ہیلتھ کا جو نظام ہوتا ہے صحت کا, اس میں حکومت نے سرکاری اسپتال بنائے ہوتے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے علاج لیتے ہیں. آبادی بہت زیادہ ہے اور شاید وہ جو سرکاری اسپتالوں کی تعداد اس طرح اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں کی ضرورت ہے. شاید اس میں اسٹاف بھی اتنا نہیں فراہم کیا جا سکا تھا جتنا لوگوں کی ضرورت تھی. تو اسی لیے ہم نے اس پروگرام میں ایک جو خصوصیت ڈالی وہ یہ کہ سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ جو نجی اسپتال ہیں, پرائیویٹ اسپتال ہیں, وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں. پورے صوبے میں تقریباً 104 ہسپتال ہمارے پینل پہ ہیں, جس میں تقریباً 60 کے لگ بھگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں. تو اب یہ لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ ان کو جدھر اچھا لگتا ہے وہ اپنا علاج کروائے, چاہے سرکاری اسپتال ہے چاہے پرائیویٹ اسپتال ہے. بس وہ جو 104 کی لسٹ ہے اس کے اندر ان کو رہنا ہے. 104 کی لسٹ میں ڈسٹرکٹ لیول اسپتال یا تحصیل لیول اسپتال شامل ہے کہ نہیں؟ بالکل اس میں شامل ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق تو تحصیل لیول کے جو سرکاری جتنے بھی اسپتال ہیں وہ اس میں ہمارے پینل میں شامل ہوں گے, بشرطیکہ کہ اس اسپتال میں کم از کم 4 بنیادی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ ہو, اور وہ 4 جو اسپیشلٹیز ہیں وہ گائنی ہے, وہ میڈیکل ہے, وہ سرجیکل ہے, اور وہ بچوں کی بیماریوں کا علاج ہے. تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ موجود ہیں تو اسپتال ہمارے پینل پہ ہوتا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تمام اسپتال جو صوبے کے تمام جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں وہ ہمارے پینل پہ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے ٹرشری کیئر کے اسپتال ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور ہمارے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کے جو اسپتال ہیں اس میں چند ایک شامل ہیں, اور چند ایک ہم اس آنے والے سال میں جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اور فیوچر میں BHO کے لیول پہ لے جانے کا کوئی ہمارے
تقریباً تمام بی ایچ یوز ایسے ہوتے ہیں جن میں مریضوں کے داخلے کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہوتی، اس لیے بی ایچ یوز شاید ہمارے پروگرام میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ہم وہ علاج فراہم کرتے ہیں لوگوں کو جس کے لیے لوگ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، او پی ڈی کا ذکر آپ نے کیا تو لوگ مطالبہ بھی بہت کرتے ہیں کہ او پی ڈی لیول پہ بھی ان کو سہولیات میسر کی جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اگرچہ صحت کا تحفظ ہے اور تحفظ میں او پی ڈی بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں جو طریقہ کار ہم اپناتے ہیں وہ انشورنس کا طریقہ کار ہم اپناتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا معاہدہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان سے۔ لوگوں کے علاج پہ جو خرچہ آتا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ صوبائی حکومت اٹھاتی ہے، اور ہم نے جو اسٹیٹ لائف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ اس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں ہم ان کو پورے خاندان کے لیے سالانہ صرف 1500 روپے دیتے ہیں، اور اس پورے خاندان کو جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ 5,40,000 تک کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ او پی ڈی آؤٹ پیشنٹ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے انشورنس پروگرام میں کور کرنا، کیونکہ اس میں مینیپولیشن بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، شفافیت نہیں ہوتی ہے، شفافیت جو ہے برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشورنس کمپنی جو ہے وہ جب او پی ڈی کے پروگرام اگر آپ شامل کرتے ہیں تو بہت زیادہ پیسہ اس کے لیے وہ مانگتے ہیں، اور کم از کم اس وقت تو او پی ڈی اس میں کور نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہم سوچ رہے ہیں او پی ڈی کا، اور حال ہی میں ہم نے جرمن حکومت کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے، اس سلسلے میں بحث مباحثہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ہمیں کچھ پیسے جرمن حکومت کی طرف سے آ جائے، ہم تجرباتی طور پہ اس میں او پی ڈی کو 1 یا 2 ضلعوں سے شروع کریں، اگر وہ چل پڑتے ہیں اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں۔ صحیح، مطلب جب شفافیت ہو تو آپ جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کو بھی شامل کرے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا، دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا، اب تیسرے مرحلے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تک کتنے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں، کتنے لوگ کی علاج ہو چکے ہیں، اور سرجریز کتنی ہوئی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس پروگرام کے دوسرے مرحلے تک کل ملا کے 18 لاکھ خاندان تھے جن کو ہم نے کارڈ دینا تھا، اور جن میں سے ہم تقریباً 15 سے لے کے 15.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے وہ کارڈ پہنچا دیے تھے، اور اس پورے سال کے دوران تقریباً 77,000 جو ہے وہ لوگ اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں، اور اس پروگرام پہ جو انشورنس کمپنی کا خرچہ آیا ہے وہ لگ بھگ 1900 ملین آیا ہے، اور ہم نے جو ان کو پریمیم ٹوٹل دیا تھا وہ تقریباً 2100 ملین تھا۔ اب اگر اس میں ان کے ایڈمنسٹریٹو جو کاسٹ ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے تو لگ بھگ انشورنس کمپنی کو اس میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنے پیسے ان کو دیے تھے وہ تمام کے تمام تقریباً لوگوں پہ خرچ ہو چکے ہیں، جو کہ اس پروگرام کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایک اور جو اہم چیز ہے جو میں فکر کرنا ضروری سمجھوں گا، ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے ہمارے حساب سے۔ ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم ان کو 1500 روپے فی خاندان کے حساب سے پیسے دیں گے، اور سال کے آخر میں جو پیسے لوگوں پہ خرچ ہو جائیں گے وہ تو خرچ ہو جائیں گے، اور جو خرچ نہیں ہوتے تو اس کا 80% اسٹیٹ لائف ہمیں واپس دے گی، جو کہ ہم اگلے سال منتقل کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے حساب سے یہ بڑا زبردست معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اور ہم اسٹیٹ لائف کے مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے اس میں سے بزنس نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سروس کے طور پہ لیا ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، 77,000 لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 77,000 میں زیادہ تر لوگ جو ہے کن اضلاع سے مستفید ہو چکے ہیں اس کارڈ سے؟ اس وقت تو میں آپ کو میرے پاس ہر ضلع کا سارا اعداد و شمار تو نہیں ہے، یہ بڑا ملا جلا ہے، ٹاپ اضلاع پہ کون ہے؟ تقریباً پورے صوبے کے تمام اضلاع سے لوگوں نے علاج کیا ہے، لیکن پشاور، نوشہرہ، کوہاٹ، مردان اور سوابی، یہ 5
ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں سے لوگوں نے سب سے زیادہ جو ہے اس سے وہ لوگ مستفید ہوئے ہیں. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں میں یہ پروگرام بالکل ابتدائی میں شروع ہو گیا تھا. جب ہم کارڈ تقسیم کر رہے تھے تو سارے ضلعوں میں ایک ساتھ تو ہم تقسیم نہیں کر پائے, پہلے 5 اضلاع میں تھے, تو یہ ان میں زیادہ لوگ یہاں سے ہوئے ہیں اور تقریباً 4000 کے لگ بھگ ایسے آپریشن ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. لگ بھگ 450 کے قریب ہم نے کارڈک بائی پاس آپریشن لوگوں کی کی ہیں پروگرام. اسی طرح تقریباً 700-800 تک وہ جو ہے اینجیو پلاسٹیز کی ہیں, وہ بھی دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اور کوئی تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہم نے اینجیوگرافیز کی ہیں جو کہ تشخیصی وہ ایک ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے بیماریوں کو معلوم کریں. تو 4000 سے زیادہ ہم نے جو ہے دل کے امراض کا علاج کیا. صحیح ڈاکٹر صاحب, چونکہ اس کارڈ کی اہمیت کا اندازہ اب لوگوں کو ہو چکا ہے تو ہر کوئی جو ہے یہ کوشش کرتے ہے کہ یہ کارڈ حاصل کی جائے. اس کارڈ کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے یہ کارڈ جو ہے وہ لوگوں کو ان کے مطالبے پہ نہیں فراہم کیا جاتا, بلکہ یہ ایک غربت کا ایک سروے ہوا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 2012 میں کیا تھا. بالکل. اور اس میں خیبر پختونخوا کے تمام خاندانوں کو ایک سکور, ایک نمبر انہوں نے دیا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے ان کے غربت کا معیار. وہ جو پوائنٹ ہے, وہ جو سکور ہے, وہ 0 سے شروع ہوتا ہے اور وہ 100 تک پہنچتا ہے. اس کا جتنا کم سکور ہوتا ہے وہ اتنا غریب ہے ہمارے اس ڈیٹا کے مطابق. ہم لوگوں کو جو کارڈ جن لوگوں کو ہم دیتے ہیں ان کا وہ جو سکور ہوتا ہے جس کو ہم پراکسی مین ٹیسٹنگ سکور کہتے ہیں, PMT سکور, وہ 32.5 ہے. یعنی کہ وہ تمام لوگ جن کا غربت کا یہ جو سکور ہے وہ 32.5 یا اس سے کم ہے ان کو ہم کارڈ دیتے ہیں. اور وہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 24,88,800 خاندان بنتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو کہ اس سکور سے نیچے ہیں ان کو ہم کارڈ دیتے ہیں. اگر وہ اس میں نہیں ہے تو ہم پھر معذرت ہے, کیونکہ ہم اس سکور کو وائولیٹ نہیں کر سکتے. اس میں تھوڑی اتار چڑھاؤ ضرور ہوگا. جب بھی پوری آبادی کا سروے ہوتا ہے اور وہ گھر گھر ہوتا ہے تو اس میں جو ڈیٹا آتا ہے غربت کا وہ لوگوں کے کہنے پہ آتا ہے. مطلب ایک سروے کے مطابق لوگوں کو یہ کارڈ فراہم کی جاتی ہے, لیکن لوگوں کو یہ بتائے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ MPA اور MNA کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارے لیے صحت انصاف کارڈ بنائے. کیا کوئی سیاسی مداخلت کی کوئی گنجائش ہے؟ ایک ذرا بھی نہیں ہے. کوئی بھی کارڈ ایسا نہیں ہے جو کسی MPA یا کسی MNA یا کسی محترم وزیر کے کہنے پہ لوگوں کو دیا ہو. تمام کے تمام کارڈ ہم نے پہلے سے جو ہے وہ پرنٹ کیے ہیں اور وہ ہم اپنے اس طریقہ کار کے مطابق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کارڈ لوگوں کو دیتے ہیں تو وہاں کی جو مقامی جو سیاسی جو سیٹ اپ ہوتا ہے ان کی مدد ضرور لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہر گھر معلوم نہیں ہوتا اور ہر محلہ معلوم نہیں ہوتا. تو وہ لوگ کیونکہ اس گاؤں کے ہوتے ہیں, اس شہر کے ہوتے ہیں, تو ہماری مدد کرتے ہیں لوگوں کو تلاش کرنے میں, لیکن کوئی سیاسی اس میں مداخلت بالکل نہیں. صحیح, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. چونکہ یہ پروگرام عوام کے لیے شروع کیا گیا تھا تو اس لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ عوام کے لیے بھی رکھا گیا ہے. ان کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ ایڈریس کریں گے, تو اس طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام مہک یوسفزئی ہے, میرا تعلق پشاور سے ہے. صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے میرا یہ کویشچن ہے کہ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی صحیح رہنمائی کی جاتی ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ بعض اوقات جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ سسٹم اس ٹائم آپ کا سیریل نمبر ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ایک بچی وہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ان کو طریقہ کار معلوم نہیں ہوتا ہے, اکثر ان کو کہتا ہے کہ سیریل نمبر نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سیریل نمبر کی تو کوئی بات نہیں ہے. البتہ وہ جو معلومات ہیں شاید شروع میں لوگوں کو اس طرح سے نہیں دی جا سکی جو کہ ضرورت تھی, لیکن ہم نے یہ ضرور کیا تھا کہ جب لوگوں کو کارڈ دے رہے تھے تو ہم نے ان کو ایک پمفلٹ ساتھ دیا تھا اور اس پمفلٹ میں اس کارڈ کو استعمال کرنے کا سارا طریقہ کار درج ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہوں گے جن میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے, لیکن وہ اگر تھوڑی سی ہمت کریں اور آپ ان کے جو پڑوس میں جو پڑھے لکھے ایک آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جن سے وہ اس پمفلٹ کو پڑھوا کے سمجھ سکتے ہیں. ہم گاہے بگاہے
مختلف اخباروں کے ذریعے سے اور ٹی وی یا ریڈیو کے ذریعے سے بھی لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم, میرا نام ثاقب اللہ شاہ ہے اور علاقہ ہے کوٹلہ محسن خان, اور مجھے صحت کارڈ کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے ہارٹ کا ذرا پرابلم ہے اور میں اس کا علاج نہیں کر سکتا, اور مجھے صحت کارڈ کی بہت سخت ضرورت ہے. میں عارف یوسف کے پاس گیا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کارڈ نہیں بن رہے, انشاءاللہ جب وہ کھلیں گے تو بنیں گے, لیکن مجھے ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے صحت کارڈ کی. جی ڈاکٹر صاحب, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کی آواز سے بھی لگتا ہے ان کے پاس صحت انصاف کارڈ نہیں ہے, تو عارف یوسف کا بھی وہ حوالہ دے رہے کہ ان کے پیچھے بھی میں بھی گیا تھا, تو کیا کس طریقے سے ایسے لوگ کارڈ کا حصول کریں گے؟ میں نے بتایا کہ یہ پروگرام ہم ایک خاص معیار پہ لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کا غربت کا معیار ہوتا ہے, وہ سروے کیا گیا ہے. بالکل. اور پروگرام کے 2 مرحلے جب ہوئے تھے تو اس وقت شاید ہمارے یہ محترم نہیں تھے اس میں, ابھی تیسرا مرحلہ شروع ہوا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا یہ خاندان جو ہے تیسرے مرحلے میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا اور ان کو کارڈ مل جائے گا. صحیح, مطلب جو سروے میں یہ آئیں گے اس کے بعد ان کو کارڈ دیا جائے گا. ان کا وہ جو غربت کا جو اسکور ہے وہ 32.5 جیسے میں نے آج کیا, اگر وہ ہے تو ان کو بھی بالکل کارڈ مل جائے گا. ٹھیک ٹھیک. تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بھائی در مومن دی جان صحیح ماں اور ماں دے نگری کارڈ میرا شروع ہے اور انصاف کارڈ کو سب پورے من کرنے دے میرا شروع ہے کیا دبور کو ختم دی اور پھر میرے وردو وردا وہ داشیا منگا معلومات نہیں کی وہ پتہ نہیں لگی کہ من کن دے لراسو کن دے نراوازو کمی محکمی لگی وردو وردہ تا دی نگری کارڈ میرا وردہ تا نہیں ملائی دی بھائی آخر ممکن تھا تارا سوچانا تو پوچھو کو کم دینا راوائی اس منتانوں کو معلومات دی نہیں کی دعا دے لے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کلیئر کر دے کہ ان کے یہ مومند ایجنسی سے اور یہ پروگرام خیبر پختونخوا کا ہے, تو اس پہ کنفیوز ہے کہ ان کے پاس بھی نظیر کے کارڈ ہے لیکن ان کو علاج جو ہے وہ نہیں دی جاتی, یہ بھی ذرا کلیئر کر دے. دیکھیں, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا منصوبہ ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا دائرہ کار جو ہے وہ ہمارے جو سارے ضلع ہوتے ہیں ان تک ہوتا ہے. ایجنسی جو ہوتی ہیں وہ فیڈرل حکومت کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہیں. صحیح. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب یہ ہمارا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا ہمارے صوبے کا حصہ ہوگا تو یہ ہمارا پروگرام وہاں بھی جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا, وہاں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ, اور ہمارے ایک محترم کو وہاں بھی کارڈ مل جائے گا. عام تاثر یہ ہے کہ بے نظیر کارڈ جس کے پاس ہو تو ان کو یہ سہولیات دی جائے گی, چونکہ مومند ایجنسی ہے ان کے ساتھ بے نظیر کارڈ ہے تو یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سہولت دی جائے. مطلب جو سروے ہے جو آپ نے ذکر کیا 32 پوائنٹ سمتھنگ, جب اس میں آ جائے تو پھر جو ہے وہ ان کو بھی یہ سہولیات دی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ جن لوگوں کے پاس ہے وہ تو بہت تھوڑے ہیں, وہ تو کل ملا کے خیبر پختونخوا میں 9 سے لے کے 10 لاکھ لوگ ہیں, جبکہ ہمارے تو 25 لاکھ لوگوں کو ہم کارڈ دے رہے ہیں, تو ہمارے جو تعداد ہے کارڈ ہولڈرز کی وہ کافی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ اس پروگرام کا مستقبل کیا ہے؟ کیا آنے والی حکومت سے یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں, انشاءاللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. صحت جو ہے وہ 1-2 سال کا مسئلہ نہیں ہے, صحت لوگوں کا ہمیشہ کا مسئلہ ہے. جب تک انسان ہے تو اس کے صحت کے مسائل بھی اس کے ساتھ ہیں. موجودہ حکومت نے یہ پروگرام جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا تھا, لیکن حال ہی میں حکومت نے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو ایک جو سمری تھی اس کی منظوری دے دی ہے, اور یہ پروگرام انشاءاللہ 2018-19 کے مالی سال کی جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ چلایا جائے گا اور جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سنی, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو باقاعدہ قانون کے تحت مستقل کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس کے بعد کوئی اور حکومت آئے گی تو یہ پروگرام جو ہے بالکل متاثر نہیں ہوگا, یہ جاری رہے گا, اور اسی طرح لوگوں کو صحت سہولیات ان کے گھر کے دہلیز پر دی جائے گی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.